کافی انتظار تو کرنا پڑا لیکن انتظار ختم ہو گیا. کل شام سے جموں کشمیر میں برف باری اور بارشوں کا عمل شروع ہوا ہے، اور اگر ہم اس برف باری اور بارشوں کی بات کریں تو جموں کشمیر کا ہر کوئی ناگرک یہی چاہتا تھا، دعائیں کر رہا تھا انفیکٹ کہ جلد سے جلد برف باری اور بارشیں ہوں، کیونکہ ڈرائنیس بہت بڑھ گئی تھی اور بارشیں اور برف باری نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کافی دقتیں بھی ہو رہی تھی. اور اب جب کہ بارشیں اور برف باری شروع ہوئی ہے، یہ اپنے ساتھ کئی مصیبتیں بھی لاتی ہے. یہ برف باری ہو یا بارشیں ہوں، چاہے وہ پی جل کا سنکٹ ہو، بجلی کا پرابلم رہتا ہے، ڈسٹرپشن رہتی ہے، اور کہیں نہ کہیں اور کل شام کو جس طرح سے طوفان بھی آئے ہیں اس سے بھی لوگوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے. میرے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے ہیں جموں کشمیر سرکار میں کیبنٹ منتری جاوید احمد رانا. یہ فارسٹ دیکھتے ہیں، ٹرائبل افیئرز دیکھتے ہیں اور جل شکتی دیکھتے ہیں. نیوز 18 سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ جاوید صاحب. کل شام سے انفیکٹ جو بارشیں اور برف باری شروع ہوئی ہے، بہت لمبا انتظار کرنا پڑا اس بار اور بہت ہی زیادہ کنسرن تھا لوگوں میں. کس طرح سے اس برف باری اور بارشوں کو لے کر؟ یہ تو سب کے لیے مبارک کی بات ہے. اب 6 مہینے سے زائد عرصہ ہو گیا تھا یہاں کوئی بارش اور اس طریقے کا سمے جو تھا وہ نکل رہا تھا، برف باری ہوتی تھی. اب چلے کلاں آپ دیکھیے کشمیر میں جو ہے پورا سوکھا گیا ہے، اور ایک تشویش تھی پوری جموں کشمیر میں. لوگ پریشان تھے کیونکہ ہمارا میکسیمم جو ہمارا سورس ہے وہ بارش ہی ہے، بارش برستی ہے. واٹر سورسز جو ہمارے ہیں وہ اس میں پانی کی جو مقدار ہے وہ بڑھتی ہے. واٹر ٹیبل جو ہے ابھی اس پہ کافی ڈاؤن ہو گیا ہے. یہ تو ایک پچھلے چند سالوں سے یہ شکایات جو ہیں وہ آ رہی ہیں. لیکن برف نہ ہونا اور بارشیں نہ ہونا ایک خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی. آج جموں کشمیر میں خوشی کی لہر ہے. کشمیر کے تمام جو ڈسٹرکٹس ہیں، میں نے صبح ہی ایک انفارمیشن لی تھی، جو میرے تک انفارمیشن پہنچی ہیں. ساؤتھ کشمیر میں اچھی خاصی برف باری ہو رہی ہے، اسی طریقے سے دوسرے ایریے میں بھی ہو رہی ہے. پراپر سری نگر میں بھی برف جو ہے وہ برف باری ہو رہی ہے. لیکن جو ہمارے کشمیر کے پہاڑ ہیں میکسیمم، وہاں اچھی خاصی برف باری جو ہے وہ چل رہی ہے. کہیں 2.5 فٹ ہے، کہیں 3 فٹ کے قریب برف بھی جو ہے وہ، جو میری اطلاع 2-2.5 فٹ سے اوپر پوری برف جو ساؤتھ کشمیر میں کہ جو ہمارا پیر پنجال کا رینج ہے اس طرف یہاں برف باری ہوئی ہے. تو ایک اچھا شگون ہے، اور جو سرکار کے لیے اور جو لوگوں کے لیے ایک مشکلات جو آنے والے دن کی ہمیں دکھائی دے رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تھوڑا اس پہ ہمیں راحت ملی ہے. اوبویسلی یہ ایک اچھا شگون مان سکتے ہیں. لیکن منتری جی، جو برف باری ہے اور کل شام کو جو طوفان بھی آیا ہے خاص کر کشمیر ویلی میں، اس پر آج عمر صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جو پاور کا انفراسٹرکچر ہے اس میں تھوڑا نقصان ہوا ہے، بہت ساری جگہوں پہ لائٹ بند ہے. اور کشمیر گھاٹی میں کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں پونچھ راجوری، وہاں پہ بھی طوفان بھی آیا، برف باری کی وجہ سے بھی لائٹ اور جو ہے بند ہے کل شام سے. اس کے لیے کیا کیا ڈائریکشن دی جا رہی ہیں اور کس طرح سے چاہے بجلی کا ریسٹوریشن ہو یا پی جل کا ریسٹوریشن ہو، اس کے لیے کوئی ڈائریکشن آپ کی طرف؟ دیکھیے، وہ آپ کی ان باتوں سے مجھے ایک شعر یاد آ گیا. شاید پوری طریقے سے یہ مکمل نہیں ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دنیا جسے کہتے ہیں لوگ، یہ تو حادثوں کا ہجوم ہے. اب یہاں کبھی طوفان، کبھی بارشیں، کبھی ڈیزاسٹر، یہ سب چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. لیکن جموں کشمیر سرکار جو ہے عمر عبداللہ صاحب کی قیادت میں، انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ سی ایم نے پچھلے مہینوں میں جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے برف باری کا یا دوسرا، تو سی ایم ایک میٹنگ لیتے ہیں ڈسٹرکٹ وائز، ریویو میٹنگ لیتے ہیں جو ہمارا ڈیزاسٹر کو جو ہمارا ایک سسٹم دیکھ رہا ہے. اور اس میں اس کے لیے سرکار کی طرف سے جو لوکل انتظامیہ ہے اس کو کلیئر کٹ ڈائریکشن دی جاتی ہیں، اور
جتنی بھی لاجسٹکس سپورٹس سرکار کی طرف سے یا سرکاری مشینری نے پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں، یا جہاں بھی کوئی سنو کلیئرنس کی بات ہوگی، یا آپ کی روڈ کمیونیکیشن بند ہو جائے گی، یا جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بجلی نہیں ہے، پیر پنجال میں بھی انفارمیشن آ رہی تھی کہ بجلی نہیں ہے، کشمیر میں بجلی نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ڈپارٹمنٹ لگا ہے، اور وار فوٹنگ پہ ہمارے لوگ کام کرتے ہیں، اسٹیٹ کی مشینری لگی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آج شاید کچھ پارٹ میں کشمیر میں بجلی ریسٹور ہو جائے گی، اور 7-8 گھنٹے کا جو انفارمیشن مجھے ملی تھی صبح، جو کیونکہ کچھ ڈسٹرکٹ میرے پاس ہیں جیسے بارامولہ ہے، پلوامہ ہے، ان ڈسٹرکٹ کو میں دیکھتا ہوں، تو جو میری بات ہوئی ہے لوکل لیول پہ، اس پہ جو لوکل انتظامیہ ہے وہ کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ جو بھی جو اسینشل جو کمیونٹیز ہیں، اسینشل جو ہماری ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ آپ نے کہا کہ ہر ممکن کوشش کی جائے گی، ایشورنس آپ کی طرف سے بھی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے۔ جو کل ڈیمیج ہوا، طوفان بھی آیا جو آپ کو نالج میں، بہت سارے ڈیمیج ہوئے ہیں، بہت سارے مکان ڈیمیج ہوئے ہیں، بہت سارا انفراسٹرکچر بھی ڈیمیج ہوا، تو کیا سرکار ایشور کرتی ہے کہ جن کے نقصان ہوئے ہیں اس میں، چاہے ان کے باغوں کا نقصان ہوا، پیڑ اکھڑ گئے ہیں یا مکان ٹوٹ گئے ہیں، تو ان کو اسسمنٹ کرنے کے بعد کمپنسیشن؟ دیکھیے، میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ تو یہاں ہوتا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہمارے یہاں پہلے تو بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، پھر بارشیں ہوئی، اتنے فلڈز آ گئے، اور جموں میں، پیر پنجال میں، چنہاب میں، کشمیر میں تباہی ہوئی، کروڑوں روپے کی جو مالیت کے جو ہمارے جو پراپرٹیز تھی، پرائیویٹ پراپرٹیز تھی، گورنمنٹ املاک تھے، ڈیمیج ہوئے، تو اس کے لیے پرماننٹ ریسٹوریشن کے لیے، اور ہم نے سرکار نے ٹیمپریری ریسٹوریشن کی، یا پرماننٹ ریسٹوریشن کے لیے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس پہ ٹینڈرز وغیرہ لگ رہے ہیں، اور اس پہ کام جو ہے وہ شدومد سے جاری ہے۔ اور جہاں تک ریلیف کا تعلق ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ فلڈ افیکٹڈ فیملیز کے لیے 5 مرلہ جگہ جو ہے وہ اسٹیٹ کیبنٹ نے اس کو اپروول دیا تھا آنریبل چیف منسٹر صاحب کی قیادت میں۔ اب وہ ان لوگوں کو وہاں سیٹل کیا جا رہا ہے، ان کے مکانات وغیرہ وہ سب چیزیں، اور جو کمپنسیشن دینا تھا ان لوگوں کو وہ بھی دیا ہے۔ تو ایک کنٹینیو پروسیس ہے، جہاں بھی کوئی نیچرل ڈیزاسٹر سے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں تو سرکار وہاں ریلیف وغیرہ اور یہ سب چیزیں کرتی ہے۔ اس پہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک اسیسمنٹ کمیٹی ہے، اور جو ڈسٹرکٹ لیول پہ، تحصیل لیول پہ کام کرتے ہیں، اور جو بھی نقصانات ہوتے ہیں ان کا جو ہے کتنا سرکار کر سکتی ہے، وہ سرکار کی طرف سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گا کہ روڈز بھی کئی جو ہے، نیشنل ہائی وے بھی ہے اور انٹیریئر لنکس بھی ہیں، وہ بھی بند ہیں اس بارشوں اور برفباری کی وجہ سے، تو اس کے لیے بھی کیا ڈائریکشنز ہوئی ہیں؟ میں کہوں گا روڈ کمیونیکیشن ہے، اب یہ جو ہمارا واٹر سپلائی ہے، پاور سپلائی ہے، یہ سب چیزیں اس ماحول میں ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ تو جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ ڈپارٹمنٹس لگے ہوئے ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ، چاہے وہ R&B کا ڈپارٹمنٹ ہو، آپ کا جل شکتی کا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ ویڈیوز مجھے آئی تھی، لوگ برف میں اور اس میں جو ہے دور دراز ایریے میں یہ جو واٹر سپلائی سکیم جو ہے وہ جہاں کوئی ڈسٹرب ہوئی ہے اس کو ریسٹور کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پاور سپلائی کی ریسٹوریشن کے لیے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو میں یہ گزارش لوگ عوام سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ تھوڑا اس پہ ان کے تعاون کی ضرورت ہے، اور سرکار لگی ہے، سرکار پوری نظر رکھے ہوئے ہے، اور سرکار وعدہ بند ہے کہ لوگوں کو ہر ممکن سہولیت اور فیسلٹیز دی جائے۔ شکریہ۔ کیمرہ مین جان کے ساتھ میں سمیر بٹ، نیوز 18 جموں۔